حضرت آدم علیہ السلام کیا علوم سیکھ کر دنیا میں آئے، جانیے اس ویڈیو میں۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خوبصورت اور معلومات سے بھرپور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیا علوم سکھا کر اس دنیا میں بھیجا۔ لیکن دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چل کر چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک بار درود شریف بھی پڑھ لیں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے بھی بڑھ کر عالم بنا کر پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا ذکر اور ان کی ابتدا کا ذکر بھی بے شمار احادیث میں بیان فرمایا گیا ہے۔ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈال دی اور جب وہ مکمل طور پر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ اور فرشتوں کو سلام کہو۔ آدم علیہ السلام گئے اور فرشتوں کو سلام کیا اور جواباً فرشتوں نے بھی وعلیکم السلام کہا، یعنی کہ تجھ پر بھی اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو۔ آدم اور فرشتوں کی زبان دراصل عربی تھی اور یہی زبان جنت میں بھی ہوگی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ابتدا میں ہی تمام نام سکھا دیے تھے۔ البتہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا، جیسے کہ یہ سمندر ہے، یہ دریا ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ پرندے ہیں، یہ جانور اور درخت ہیں۔ آدم علیہ السلام آسمان اور زمین کی ہر چیز کا نام جانتے تھے۔ انہوں نے کس قدر عظیم علم سیکھا، سبحان اللہ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو صرف شکل و صورت اور تخلیق ہی سے بلند مرتبہ عطا نہیں کیا، بلکہ عقل و علم کے لحاظ سے بھی ایک بلند مرتبے پر فائز کیا تھا۔ جیسے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے آدم کو ہر چیز کا نام سکھا دیا اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا اور فرمایا، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ تم اپنے دعوے میں کہاں تک سچے ہو؟ کیونکہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو تم نے کہا تھا اللہ جو چاہے پیدا کر لے، قسم ہے وہ ہم سے زیادہ عالم نہیں ہوگا۔ اس دعوے میں اگر تم سچے ہو تو ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کا سب سے زیادہ معزز ہونا اور سب سے زیادہ عالم ہونا واضح کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور پھر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اس سب سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ کون زیادہ عزت اور تکریم والا ہے۔ یقیناً حضرت آدم علیہ السلام ہی اس سب کے حقدار تھے۔ پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، تم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام بغیر کسی غلطی کے ہر چیز کا نام بتانے لگے۔ اللہ پاک فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں بتا دیا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور جو کچھ بھی تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو وہ سب کچھ میرے علم میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کافی عرصہ جنت میں تنہا وقت گزارا اور وہ وہاں تنہائی کو شدت سے محسوس کرتے تھے۔ آخر کار ایک دن وہ سو رہے تھے تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اماں حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام کا ہمسفر بھی بنا دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے لوگوں، اپنے اس پروردگار سے ڈر جاؤ جس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کر ڈالا اور اسی جان یعنی آدم ہی سے ان کی بیوی کو بھی پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے نزدیک ایک عورت کو دیکھا۔ پوچھنے لگے، تم کون ہو؟ حوا سلام اللہ علیہا نے کہا، عورت۔ مزید پوچھنے لگے، تمہیں کس کے لیے پیدا کیا گیا؟ حوا سلام اللہ علیہا کہنے لگی، آپ کے لیے، تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کر سکے۔ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو ایک عورت سے باتیں کرتے دیکھا تو وہ کہنے لگے، اب ایک اور نئی مخلوق پیدا کی گئی ہے۔ لہٰذا فرشتے آدم علیہ السلام سے اس عورت کا نام پوچھنے لگے تو آدم نے جواب دیا، حوا۔ فرشتوں نے پوچھا، ان کا نام حوا کیوں رکھا گیا؟ تو آدم علیہ السلام کہنے لگے، کیونکہ ان کو ایک زندہ چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زوجہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا حضرت حوا کے بعد کائنات کی سب سے زیادہ خوبصورت عورت تھی۔
اب حوا اور آدم علیہ السلام اللہ پاک کے حکم سے دونوں جنت میں ہی تھے اور شیطان نے انہیں بھسلانے کی کوشش شروع کر دی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں ہی رہو، وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اس جنت میں تم جو چاہو وہی کھاؤ، سوائے ایک درخت کے، اس درخت کے قریب مت جانا۔ اور جب اللہ کا حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے آدم، یہ ابلیس تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو کسی سازش کے تحت جنت سے نکلوا دے، ایسا نہ ہو کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، کیونکہ جنت میں تو تم نہ بھوکے ہو نہ پیاسے، اس لیے ابلیس سے بچ کر رہنا۔ لہٰذا انسان اور ابلیس کی دشمنی ابتدا ہی سے چلی آ رہی ہے۔ جن لوگوں نے کہا تھا کہ انسان ابتدا میں ننگا تھا تو وہ غلط ثابت ہوئے، کیونکہ جنت پر بھی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام پر لباس رکھا، اور اللہ پاک فرماتے ہیں، اے آدم کی اولاد، ہم نے تم پر لباس کو نازل کیا جو زینت کا سبب بھی ہے اور تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے۔ لہٰذا آدم علیہ السلام ابتدا میں ننگے نہیں تھے، اور نہ ہی انہیں ننگے پن کا علم تھا، اور نہ ہی ان کی بیوی حوا سلام اللہ علیہا کو برہنہ ہونے کا علم تھا۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو کامل نعمتوں سے نوازا تھا، نہ بھوک نہ پیاس، نہ گرمی نہ دھوپ، نہ مشقت نہ تکلیف، پھر بھی حسین و جمیل تھے۔ شیطان نے آدم و حوا کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ یہ وسوسہ اس نے ایک درخت کے ذریعے سے ڈالا جس درخت کے پاس جانے سے اللہ نے آدم اور حوا کو منع کیا تھا۔ شیطان حوا اور آدم سے کہنے لگا کہ اس درخت کو کھانے سے ہمیشہ کے لیے بادشاہی ملتی ہے، اور جب تم اس درخت سے کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہنے والے بن جاؤ گے، اور تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے کھانے سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ، یعنی اگر تم اس درخت سے کھا لو گے تو تم ہمیشہ زندہ رہنے والے بن جاؤ گے، ایک اور زبردست بادشاہت بھی حاصل کر لو گے۔ اور وہ اللہ کی جھوٹی قسمیں بھی کھانے لگا کہ ان کو یقین آ جائے کہ میں ان کا خیر خواہ ہوں، اور پھر اسی وقت سے جھوٹی قسموں کی بھی ابتدا ہوئی۔ شیطان کا مقصد صرف ان دونوں کو مکمل طور پر برہنہ کرنا تھا۔ جب انہوں نے شیطان کے وسوسے اور جھانسے میں آ کر اس درخت سے کھا لیا تو دونوں برہنہ ہو گئے، اور لباس اترنے پر دونوں کو حیا آئی، اور دونوں اپنے بدنوں پر درخت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ جب آدم علیہ السلام بھاگے تو اللہ نے پکارا، آدم مجھ سے بھاگتے ہو؟ تو آدم بولے، اے اللہ، میں تیرے سامنے برہنہ کیسے رہوں؟ میں تو شرم کی بنا پر بھاگ رہا ہوں۔ تب اللہ نے پھر سے پکارا، اے آدم و حوا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے نہیں روکا تھا؟ اور کیا یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا دشمن ہے؟ اور پھر اسی دوران اللہ کی یہ پکار سن کر حضرت آدم اور حضرت حوا نے توبہ کر لی اور کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہم نے شیطان کے وسوسوں میں آ کر اپنا بہت بڑا نقصان کر ڈالا، اور اب اگر تو ہماری توبہ قبول نہ کرے گا اور ہماری مغفرت نہ کرے گا تو ہم واقعی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ پاک نے توبہ قبول کر لی۔ بے شک اللہ پاک بہت رحیم اور کریم ہے، اور وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی زیادہ معلومات سے بھرپور رہی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو شیئر اور ساتھ سبسکرائب کے بٹن کو بھی دبانا مت بھولیں، تاکہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اب اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔